السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ملک عرب اور ملک عرب کے مشہور جگہوں کے بارے میں جو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین نالج حاصل ہوگی۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ان 4 لفظوں کا زیادہ استعمال ہونے والا ہے، تو پہلے آپ ان 4 لفظوں کا معنی معلوم کر لیجئے۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ مشرق کا معنی ہوتا ہے پورب، مغرب کا معنی ہوتا ہے پچھم، شمال کا معنی ہوتا ہے اتر، جنوب کا معنی ہوتا ہے دکھن۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک عرب یہ بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے، کیونکہ اس ملک کے 3 طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرہ کی طرح گھیر رکھا ہے، اس لیے اس ملک کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں۔ اس کے شمال میں شام و عراق، مغرب میں بحر احمر جو مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف تقریباً 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جنوب میں بحر ہند اور مشرق میں خلیج عمان و خلیج فارس ہے۔ اس ملک میں قابل زراعت یعنی کھیتی کرنے کے لیے زمین بہت کم ہے، اور اس کا زیادہ حصہ پہاڑوں اور ریگستانی صحراؤں پر مشتمل ہے۔ علماء جغرافیہ نے زمینوں کی طبعی ساخت کے لحاظ سے اس ملک کو 8 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ 8 حصہ یہ ہے: نمبر 1 حجاز، نمبر 2 یمن، نمبر 3 حضر موت، نمبر 4 مہرہ، نمبر 5 عمان، نمبر 6 بحرین، نمبر 7 نجد، نمبر 8 احقاف۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے حجاز کے بارے میں۔ حجاز یہ ملک کے مغربی حصہ میں بحر احمر کے کنارے کے قریب واقع ہے۔ حجاز سے ملے ہوئے سمندر کے کنارے کو جو نشیب میں واقع ہے تہامہ یا غور پست زمین کہتے ہیں، اور حجاز سے مشرق کی طرف جو ملک کا حصہ ہے وہ نجد کہلاتا ہے۔ حجاز چونکہ تہامہ اور نجد کے درمیان حاجز اور حائل ہے، اسی لیے ملک کے اس حصہ کو حجاز کہنے لگے۔ حجاز کے یہ مقامات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بدر، احد، خیبر، فدق، حنین، طائف، تبوک، عزیر خم وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر مدین تبوک میں محاذ میں بحر احمر کے کنارے پر واقع ہے۔ مقام ہجر میں جو وادی القریٰ ہے، وہاں اب تک عذاب سے قوم سمود کی الٹ پلٹ کر دی جانے والی بستیوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ طائف حجاز میں سب سے زیادہ سرد اور سرسبز مقام ہے، اور یہاں کے میوے بہت مشہور ہیں۔ اب آتے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ حجاز کا یہ مشہور شہر مشرق میں جبل ابو قبیس اور مغرب میں جبل قیقعان، 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور ریتیلے میدانوں کا سلسلہ دور دور تک چلا گیا ہے۔ اسی شہر میں حضور شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں یہ مشہور مقامات موجود ہیں: کعبہ معظمہ، صفا مروہ، مینا مزدلفہ، عرفات، غار حرا، غار ثور، جبل تنعیم، جعرانہ وغیرہ۔ مکہ مکرمہ کی بندرگاہ اور ہوائی اڈہ جدہ ہے، جو تقریباً 54 کلومیٹر سے کچھ زائد کے فاصلے پر بحیرہ قلزم کے کنارے پر واقع ہے۔ مکہ مکرمہ میں ہر سال ذی الحجہ کے مہینے میں تمام دنیا کے لاکھوں مسلمان بحری، ہوائی اور خشکی کے راستوں سے حج کے لیے آتے ہیں۔ اب آتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منورہ ہے، جہاں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اور 10 برس تک مقیم رہ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ اور اسی شہر میں آپ کا مزار مقدس ہے، جو مسجد نبوی کے اندر گنبد خضرا کے نام سے مشہور ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر جانب شمال کو احد کا پہاڑ ہے، جہاں حق و باطل کی مشہور لڑائی جنگ احد لڑی گئی۔ اسی پہاڑ کے دامن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک ہے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دوری پر مسجد قباء ہے،
یہی وہ مقدس مقام ہے جہاں ہجرت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اپنے دست مبارک سے اس مسجد کو تعمیر فرمایا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کی بندرگاہ ینبع ہے جو مدینہ منورہ سے 117 کلومیٹر کے فاصلے پر بحیر قلزم کے کنارے پر واقع ہے۔ تو دوستو اب بات آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب میں کیوں؟ بہت سے لوگوں کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب میں کیوں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ اگر ہم عرب کو کرہ زمین کے نقشہ پر دیکھیں گے تو اس کے محل و وقوع سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک عرب کو ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظم کے وسط میں جگہ دی ہے۔ اس سے بخوبی یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اگر تمام دنیا کی ہدایت کے واسطے ایک واحد مرکز قائم کرنے کے لیے ہم کسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیں تو ملک عرب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور مناسب مقام ہے۔ خصوصاً حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ پر نظر کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب افریقہ اور یورپ اور ایشیا کی 3 بڑی سلطنتوں کا تعلق ملک عرب سے تھا تو ظاہر ہے کہ ملک عرب سے اٹھنے والی آواز کو ان بر اعظموں میں پہنچائے جانے کے ذرائع بخوبی موجود تھے۔ غالباً یہی وہ حکمت الہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک عرب میں پیدا فرمایا اور ان کو اقوام عالم کی ہدایت کا کام سپرد فرمایا۔ واللہ تعالی اعلم۔ تو دوستو آج کا ویڈیو یہیں تک۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا۔ اگر آپ اسی طرح کے ایجوکیشنل ویڈیوز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اظہار اشرف IA یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔